السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتا گائیڈنس چینل. جادو نگری اور جنات و عملیات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور نہایت ہی اہم ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا عورتوں پر جناتی یا مرگی کے دورے پڑنے کے حوالے سے کہ آیا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دورہ عورت کو پڑتا ہے اور اس کی ساری علامات اور نشانیاں اور بظاہر دیکھنے میں ویسا ہی لگتا ہے کہ کوئی مرگی کا دورہ ہے یا جناتی دورہ ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہسٹیریا یا اختناق الرحم جسے کہا جاتا ہے ایک بیماری ہے، اس کا دورہ ہوتا ہے. لیکن اس کی علامات بظاہر دیکھنے میں یہی ہوتی ہیں کہ یہ کوئی جو ہے وہ جناتی دورہ ہے. چنانچہ اس قسم کا دورہ کہ جس میں عورت یا نوجوان لڑکی، خاص طور پر غیر شادی شدہ لڑکیوں کے ساتھ اس قسم کا مسائل ہوتے ہیں، یعنی 12 سال سے لے کر 40 سال کی عمر کے درمیان کی عورتوں کو اکثر یہ دورے پڑتے ہیں، اور خاص طور پر پھر ان میں سے جو غیر شادی شدہ ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ دورہ جب پڑتا ہے، عورت کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے، وہ کہتی ہے میرا کوئی گلا دبا رہا ہے اور سانس گھٹ رہا ہے، اور وہ اسی طرح اس کی گردن اکڑ جاتی ہے اس طرح سخت ہو کر جس طرح کوئی جناتی دورہ ہوتا ہے یا مرگی کا دورہ ہوتا ہے. اور بعض اوقات وہ ہنسنا شروع کر دیتی ہے بلا وجہ ہی، بعض اوقات وہ رونا شروع کر دیتی ہے بلا وجہ ہی، ہذیان بکنا شروع کر دیتی ہے، الٹی سیدھی باتیں، گالم گلوچ، اور پھر ایسے دورہ پڑ کے گر جاتی ہے، ایسے جیسے کوئی اس کو دورہ پڑ کے بے ہوش ہو جاتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ ساری اس قسم کی علامات ہیں کہ جن کو عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرگی کا دورہ پڑ گیا یا کوئی جناتی دورہ پڑ گیا، جنات آ گئے. چنانچہ شروع میں کیا ہوتا ہے، آغاز میں گھر والے سب سے پہلے تو اسپتال لے کے جاتے ہیں. جب اسپتال لے کے جاتے ہیں، آگے جو ہے وہ عام طور پر گلی محلوں کے اندر جو کلینک کھلے ہوئے ہیں تو وہاں پر جو ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ڈاکٹر ان کا سارا علم جو ہے وہ میڈیکل ریپ ہوتے ہیں نا، جو دوائیوں کی ادویات کی کمپنیوں کی طرف سے جو ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس آ کے اپنی دوائیوں کا تعارف کرواتے ہیں کہ یہ دوائی ہماری تو یہ اس کے یہ فائدے ہیں اور یہ نقصان ہیں اور یہ اتنی اچھی پروڈکٹ ہے، تو برائے مہربانی آپ اس کو مریضوں کو لکھ کر دیا کریں، تو اتنا اس میں آپ کا کمیشن ہے یا آپ کو گاڑی ملے گی، وزٹ کرائیں گے، یہ وہ سب کچھ. وہ جو میڈیکل ریپ ہوتا ہے وہ پوری ایک وہ آ کر جو بتاتا ہے دوائی کے بارے میں. تو عام ڈاکٹر جو ہوتے ہیں، میں اسپیشلسٹ کی بات نہیں کرتا، بڑے اسپتالوں کے اندر جو ان کی بات نہیں، عام گلی والوں کے اندر جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں. ان کا سارا علم میڈیکل ریپ کی بتائی ہوئی باتوں تک محدود ہوتا ہے. جو میڈیکل ریپ نے بتایا کہ اس دوائی کے یہ فائدے ہیں، بس وہ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں. چنانچہ اس قسم کا مریض یا لڑکی یا عورت جب ان کے پاس لے کے جائی جاتی ہے تو وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا. ایک دو دفعہ دوائی دیتے ہیں، پھر ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر ان کی سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ کہہ دیتے ہیں جی یہ کوئی آپ اس کو جی کسی مولوی صاحب کے پاس لے جائیں، کسی عامل کے پاس لے جائیں، تو یہ کوئی جناتی مسئلہ لگتا ہے، اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. تو پھر لوگ عاملوں کے پیچھے بھگنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آگے آپ جانتے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جناتی مسائل اور ہسٹیریا، یعنی یہ عورتوں کے ساتھ جتنے اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں، میرا اپنا ذاتی تجربہ کہہ لیں یا مشاہدہ کہہ لیں یا میرا علم کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ عورتوں پر جتنے بھی اس قسم کے دورے پڑتے ہیں ان میں 95% ہسٹیریا ہوتا ہے، نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، اور 5% ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقیقتاً کوئی جادو جنات کے مسائل ہوں گے. ٹھیک ہے، 95% ہسٹیریا ہوتا ہے. ہسٹیریا کیا ہے؟ ہسٹیریا ایک بیماری ہے، اور یہ بیماری مختلف مسائل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. مثال کے طور پر کوئی شدید دکھ یا صدمہ پہنچے، اس سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، نفسیاتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. یا بعض اوقات عورت کے رحم کے اندر کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح حیض یا مینسز جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو بے ترتیبی آ جاتی ہے، بہت زیادہ آنا یا بالکل بند ہو جانا، اس سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو زیادہ تر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ سب سے بڑی وجہ اور مین وجہ یہ ہوتی ہے، خاص طور پر غیر شادی شدہ عورتوں کے اندر اس مسائل کی، کہ ان کی جب شادی نہیں کی جاتی، بار بار رشتوں کو ٹکرا دیا جاتا ہے. اور ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خواہش رکھی ہے، اور کوئی بھی اپنی خواہش کو، فطرت کو جو ہے، فطرت اسے ہم کہیں گے، فطرت کو ایک حد سے زیادہ کوئی نہیں دبا سکتا. تو جب شادی کے میں لیٹ کر دیتے ہیں والدین، بہت دیر ہو جاتی ہے، تو پھر لڑکیاں جو ہیں وہ اس قسم کے مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں. ان کو ایسا محسوس ہو، ظاہر ہے رحم جو ہے وہ پھر اس کے اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے اس بیماری میں کہ گولا سا اٹھتا ہے پیٹ سے اور آ کر ادھر حلق میں پھنس جاتا ہے، اور وہ اس کو ایسے جیسے نوالے کو نگلتے ہیں ایسے نگلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں نگلا جاتا، اور اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے. تو ظاہر ہے وہ یہی کہے کہ میرا کوئی گلا دبا رہا ہے، تو سارے سمجھے کہ کوئی جن ہے، تو پھر یہ اس کو دورہ پڑتا ہے.
اور پھر اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر عام طور پر جو چھوٹے ہیں گلی محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جو ہے وہ ان کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، وہ بھی اس کو پھر عملوں کے پیچھے بھیجنے کے لیے والدین کو تجویز کرتے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کچھ بیمار تھا تو ایک لوکل سی ایک چھوٹی سی تھی تو سرکاری اسپتال لیکن ڈسپنسری ٹائپ تھی، تو اس کے ایمرجنسی وارڈ میں گیا. مطلب کوئی مسئلہ تھا مجھے تو میں بھی ایمرجنسی وارڈ میں گیا، تو وہاں پر میں لیٹا ہوا تھا، مجھے شاید کوئی ڈرپ وغیرہ لگی ہوئی تھی، اور وہیں پر اس وقت ایک لڑکی کو لایا گیا، نوجوان لڑکی تھی، ساتھ اس کے مطلب والد صاحب تھے، بھائی وغیرہ جو بھی تھے، 2-4 بندے تھے. اس کو لے کے آئے تو اس کے ساتھ اسی طرح کا مسئلہ تھا، اس کو دورہ پڑا ہوا تھا، سانس وہ کہہ رہی تھی لے رہے اس کو جلدی آکسیجن لگائی. بہرحال بڑی مطلب اس کو ایسے جیسے نیم بیہوش سی حالت تھی اس کی. اور وہ جو وہاں پر ایمرجنسی میں جو ڈاکٹر تھا اس نے ایک انجیکشن بھرا اور اس کو لگانے کی کوشش کی، تو لڑکی نے چیخیں مارنا شروع کر دی کہ میں نے یہ انجیکشن نہیں لگانا، میں نے نہیں لگانا. بہرحال اس نے والدین نے اس کی پکڑا اور ڈاکٹر نے زبردستی اس کو بازو میں لگایا اور پھر وہ بالکل ہی سمجھ لیں کہ بے ہوش ہو گئی. بہرحال پھر وہ چلے گئے. تو بعد میں مجھے وہ کہنے لگا، وہ ڈاکٹر بلکہ واپس میں باتیں کرنے لگے، ہنسنے لگے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں اس کو ہم نے پانی کا ٹیکا لگایا ہے، یعنی سادہ پانی، سیمپل پانی کہتے ہیں، وہ سرنج میں بھرا ہے اور اس کو لگایا. میں نے کہا ایسا کیوں کیا؟ کہتے ہیں یہ ایسی لڑکیوں کا یہی علاج ہے. کہتے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بلا وجہ یوں کر رہی ہے اور وہ کر رہی ہے. اور یہ پانی کا ٹیکا، میں نے کہا پھر پانی کا ٹیکا کیوں لگایا؟ چلو آپ کوئی اور عام سے کوئی لگا دیتے، کوئی درد شرد کا کوئی اس طرح کا لگا دیتے. کہتے پانی کا ٹیکا لگایا اس لیے لگایا کہ پانی کا ٹیکا لگانے سے شدید درد ہوتی ہے. کوئی بھی انجیکشن، جتنی بھی ادویات کے انجیکشن ہیں ان کے لگانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف ہے پانی کے ٹیکے سے. تو یہ تکلیف ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ آئندہ یہ حرکت نہ کرے. میں نے کہا کیا حرکت کر رہی ہے؟ تو کہتے بس ویسے ہی ڈرامے بازی کر رہی ہے، یہ ہے وہ ہے. شاید اس نے بھی یہی کہا کہ شاید اس کے والدین شادی وغیرہ نہیں کروا رہے تو اس سے کچھ اس کو یہ مسئلے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کم از کم یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اس میں بچی کا کیا قصور ہے، آپ ان کے والدین کو سیدھا بتائیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بیماری کو ہسٹیریا کہتے ہیں، اختناق الرحم کہتے ہیں. اور یہ بیماری کے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اور مختلف مسائل ہیں، وجوہات ہیں، رحم کے اندر خرابیاں اور اسی طرح حیض کے اندر بے ترتیبی وغیرہ یا شدید صدمہ وغیرہ. لیکن سب سے بڑی وجہ اس بیماری کی شادی کا نہ ہونا ہے. اس کا سب سے بہترین علاج یہی ہے کہ اگر لڑکی غیر شادی شدہ ہے تو اس کی فوراً شادی کروا دی جائے تو یہ بیماری بالکل جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس کے جو دیگر جو ماہرین جو ہیں بڑے اسپتالوں کے اندر ہسٹیریا کے اس کے جو معالجین ہیں ان کو چیک کروایا جائے. وہ پھر اس کے مطابق اس کے رحم کے جو مسائل ہیں یا جو مینسز کے مسائل ہیں یا دیگر جو مسائل ہیں ان کو اس کا علاج کریں گے وہ. اسی طرح شدید اگر سوچیں کہ کوئی صدمہ پہنچ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، دیکھیں مرد میں اور عورت میں ایک فرق ہے. مرد جب اس کا کوئی مطالبہ ہوتا ہے نا وہ کیسے منوا لیتا ہے. مثلا بیٹا ہے، لڑکا ہے گھر کے اندر، وہ لڑائی بھی کر لیتا ہے، جھگڑا بھی کر لیتا ہے، اور کچھ نہیں ہوا تو ناراض ہو کے گھر سے بھاگ جائے گا، 2 دن کہیں باہر آگے پیچھے رہے گا، کسی رشتہ دار کے گھر چلا جائے گا، کہیں چلا جائے گا. تو اس کی وہ ٹینشن بوجھ اپنا غصہ نکالنے سے ہلکی ہو جاتی ہے. لیکن عورت جو ہوتی ہے نا، بیٹی جو ہوتی ہے، بچی لڑکی جو ہوتی ہے، وہ کمزور ذات ہے، صنف نازک ہے. وہ نہ تو اتنا کوئی خاص جھگڑا کرتی ہے، جھگڑا بھی کرے گی چلو کر لے گی تھوڑا بہت، لیکن وہ گھر سے بھاگ نہیں سکتی. ویسا نہیں ہو سکتا کہ چلو ادھر سے بھاگ گئی باہر کہیں دوست کے گھر چلی گئی یا کسی رشتہ دار کے گھر بھی بھاگ کے نہیں جا سکتی، کیونکہ عورت ہوتی ہے، اس پہ پھر انگلیاں اٹھتی ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ پھر اور مزید ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے. تو لڑکا تو اپنا غصہ نکال دیتا ہے، بھاگ کر نکال دیا، آگے پیچھے چلا گیا. لڑکی تو یہ نہیں کر سکتی، تو اس کو پھر وہ مسائل جو ہیں، صدمہ جو ہے، تکلیف جو ہے، اس سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور خاص طور پر اس بیماری کی ایک وجہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس کا علاج شادی ہے. تو چونکہ یہ پیدا کیسے ہوتی ہے، مختلف قسم کے ناول پڑھنے سے، عشقیہ کہانیاں پڑھنے سے، اور آج کل جس قسم کے ڈرامے جو لگتے ہیں ہمارے پاکستانی چینل پر یا انڈیا کے چینل پر، اس قسم کے ڈرامے اور فلمیں موبائل پر دیکھنے کی وجہ سے ایک شدید قسم کی شادی کی خواہش دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور والدین شادی نہیں کروا رہے ہوتے، اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ رشتہ، اس قسم کا رشتہ بڑی انہوں نے بنا کر رکھا ہوتا ہے، اس طرح کا رشتہ ملے گا تو ہم کروائیں گے. اور 10 20 رشتے وہ ٹھکرا دیتے ہیں. اور ادھر سے وہ بچی جو ہے وہ اس قسم کے فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر اس کے اندر ایک شدید شادی کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ اس کو دبانے کی کوشش کرتی ہے. تو اس سے پھر یہ مسائل پیدا ہو کر اس قسم کے دورے پڑتے ہیں جنہیں ہم جناتی دورے کہتے ہیں. امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.